اپنے آپ کی اصلاح کے لیے بزرگان دین نے اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ طریقے مقرر کیے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے جسمانی امراض کے علاج کے لیے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، آیورویدک اور یونانی، یہ 4 طریقے علاج زیادہ مشہور ہیں اور زیادہ چلتے ہیں۔ ایلوپیتھک کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ ہومیوپیتھک والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بیمار ٹھیک ہو جائے۔ آیورویدک والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بیماری درست ہو جائے، اور یونانی دواؤں کے جو حکیم ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ ہر ایک کا ٹارگیٹ ایک ہی ہے لیکن طریقہ الگ الگ ہے۔ ہم جیسے ہی ایلوپیتھک کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ انجیکشن دیتا ہے، اور ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ میٹھی میٹھی دوائیں دے گا، اور آیورویدک کے حکیم کے پاس جائیں گے تو وہ کڑوی کڑوی جڑی بوٹیاں کھلائے گا۔ ان میٹھی دواؤں کا بھی مقصد وہی ہے اور ان کڑوی جڑی بوٹیوں کا مقصد بھی وہی ہے۔ اور یونانی جو حکیم ہیں وہ آپ کو میٹھے میٹھے حلوے دیں گے کہ ہر دوا میں شہد ملی ہوئی۔ تو جیسے امراض جسمانی کے علاج کے لیے 4 طریقے ہیں، ایسے ہی امراض روحانی کے علاج کے لیے بھی تاریخ اسلامی میں 4 طریقے موجود ہیں۔ ایک طریقے کی نسبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہوتی ہے، اس لیے اس طریقے کو سلسلہ قادریہ کہتے ہیں، اور ایک طریقہ علاج اس کی نسبت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف ہوتی ہے، اس لیے اس سلسلے کو سلسلہ چشتیہ کہتے ہیں، اور ایک طریقہ علاج کی نسبت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہوتی ہے، تو اس طریقہ علاج کو طریقہ نقشبندیہ کہتے ہیں، اور ایک طریقہ علاج شیخ شہاب الدین سہروردی کی طرف منسوب ہے، تو اس طریقہ علاج کو طریقہ سہروردیہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو طریقہ علاج موجود ہیں، ہر ایک کے علاج کا طریقہ الگ ہے، لیکن سب کا مطمح نظر اور مقصود ایک ہے کہ ہماری روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، کہ ہمارے اندر سے حسد ختم ہو جائے، بغض ختم ہو جائے، کینہ ختم ہو جائے، اور بخل کی صفت ختم ہو جائے،